آخری بات جو میں آپ سے بتا دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بنی اسرائیل اور ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ہمارا بنی اسرائیل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن سنجیدگی سے پڑھ رہا ہو نا شروع سے آخر تک، تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن میں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ اکثر بات انہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ ذکر کیا ہوا رسول موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ تورات موشے اسے وہ کہتے ہیں، موسیٰ کی تورات۔ ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں تورات موشے، ان کے ہاں یہ مصطلح استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے میں بھیجے گئے انبیاء کے بارے میں، بنی اسرائیل خود کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ قرآن میں اس کی اکثریت ہے۔ تو ہمارا بنی اسرائیل سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بھی بات عجیب سی ہے کیونکہ عیسائی بنسبت یہود، عیسائی بہت بڑی تعداد ہے، دنیا کی میجورٹی سمجھ لیں، اور یہود ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہے دنیا میں، بہت ہی چھوٹی قوم ہے۔ تو اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ بات کس کے بارے میں ہونی چاہیے تھی؟ عیسائیوں کے بارے میں۔ اتنی سی قوم کے اوپر اتنا فوکس، اس سے ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ سائز سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی قوم بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو چنا ہوتا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کیا ہوتا تو یہ دنیا کے حکمران ہوتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے نیچے سے دونوں سے کھاتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ لیکن خاص ان کا ذکر اتنا زیادہ شاید اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تو یہ آخری بات آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میری بات ختم ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کیا چیزیں مشترک ہیں؟ ان کے جو قوم کے ان کو بانی سمجھ لیں، جنہوں نے ان کو ایک امت بنایا، وہ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل تو اولاد تو پہلے سے تھے، لیکن قوم کب بنے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بنے وہ قوم۔ اور ہمیں امت بنایا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو تین باتیں سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم میں بھیجے گئے تھے؟ دنیا کے کون سے خطے میں تھے جب وہ نبی بنائے گئے؟ کہاں بھیجا گیا انہیں؟ فرعون کی طرف، مصر میں، ٹھیک ہے نا۔ مصر میں ان کا سامنا ہوا ایک بڑے گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے کافر سے، جس نے تمام آیات کا انکار کیا۔ یہی بات تھی نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیجے گئے؟ مکے میں بھیجے گئے، قریش۔ وہاں بھی ان کو بڑے تکبر کرنے والے قریش ملے جنہوں نے تمام آیات کا انکار کیا۔ اسی لیے مکی قرآن میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا ہے فرعون سے، جو سامنا کرنا پڑا انہیں فرعون کا، اس کا بار بار ذکر ہے مکے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو کرنی تھی فرعون کے ساتھ، وہی مشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ۔ اور قریش کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تم سے کوئی کہیں بڑا تھا وہ جو یہ حرکتیں پہلے کر چکا ہے، یہ دیکھ لو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنی اوقات جان لو۔ تو ان کو فرعون کی مثال دی جاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی مثال دی جاتی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں، جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات سن ہی نہیں رہے میری، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تو آپ پر قرآن اس لیے نازل ہی نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اور پھر انہی آیات میں آگے کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی بات نہیں آئی کیا؟ انہی آیات میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی جاتی ہے موسیٰ کی، اور پھر قریش کو مثال دی جاتی ہے کس کی؟ فرعون کی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی رسول موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو آمنا سامنا تھا، جو اس کی کانفرنٹیشن تھی، اس کا اور مکی دور کا ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے دو طرف، یعنی تاریخ کے ایک ہی ایپیسوڈ کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون سے بچ کر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکال کر وہ پانی سے گزر کر ہجرت کر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی کہ ان مسلمانوں کو ختم کرو اب، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ صحرا گزر کر کہاں پہنچ گئے؟ مدینے پہنچ گئے۔ وہاں بھی ہجرت ہے، یہاں بھی ہجرت ہے۔ اب جب ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں تو وہاں انہیں دشمن کا سامنا کم کرنا پڑا ہے، منافقت کا سامنا زیادہ کرنا پڑا ہے۔ یعنی ان کے ماننے والے آگے سے ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، پیچھے سے ان کی باتوں کو انڈرمائن کرتے ہیں، مسئلے کھڑے کرتے ہیں۔ اگر آپ مدنی قرآن پڑھیں، مدنی قرآن میں یا تو جنگوں کا ذکر ہے، جنگوں سے کہیں زیادہ منافقت کا ذکر ہے، منافقت کی بات ہوئی، وہ اصل مسئلہ ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف پانی سے گزر کر، چلو فرعون تو پیچھے رہ گیا، اب وہ صحرا میں ہے، سینا میں ہے، وہاں انہیں کس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ نفاق کا سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کے کریئر میں دو حصے ہیں، ایک تو فرعون کا سامنا کرنا ہے، فرعون کی مصیبت، دوسری منافقت کی مصیبت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ایک تو قریش کی مصیبت اور دوسری منافقت کی مصیبت. یعنی جو سیکوینس ہے، جو سیرت بھی ہے، اس میں بھی ایک طرح سے ایک پیرلل ہے. باقی انبیاء کے آپ قصے پڑھیں تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے. یا تو نوح علیہ السلام کے قصے میں جیسے مکے والا دور ہے، نوح علیہ السلام کے قصے میں، صالح علیہ السلام کے قصے میں مکے والا دور ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دونوں پہلو، مکی پہلو اور مدنی پہلو، دونوں ایک ہی سیرت میں وہ کس کے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی اور پھر ان کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی، پھر ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا. ان کے ہاں کچھ منافقون تھے، انہوں نے کہا ان سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جاؤ، آپ اور آپ کا بھائی جاؤ. مدینے والے جو منافق تھے انہوں نے کہا آپ جاؤ اور آپ کے جو مکے والے بھائی ہیں یہ جاؤ، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، آپ پہلے تو مدینے میں آئے، پھر یہ سارا مسئلہ ہمارا مسئلہ بنا دیا. یہ تو ڈومیسٹک ایشو ہے ہی نہیں، یہ آپ کا امیگریشن ایشو ہے، آپ جاؤ، آپ حل کرو خود ہی، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. وہی بات جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی تھی وہی یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی ہے. تو یہ ان دونوں کی آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو جتنا ہم گہرائی سے بنی اسرائیل کی غلطیوں کو اور بنی اسرائیل کی جو تمام اس کے پہلو ہیں ان کو سمجھیں گے، اسی کے ذریعے ہمیں خود اپنی بات سمجھ میں آئے گی، اسی کے ذریعے غیر المغضوب علیہم ظاہر ہوگا جو فاتحہ میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اس صورت کے بارے میں جو اس کا جو اوور ویو ہے، جو ایک بڑی پکچر ہے، 9 حصے بتائے تھے نا آپ کو، اب آپ خود ہی سے ریویو کر کے 9 حصے آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب وہ آپ کے ذمہ ہو گئے اب وہ 9 حصے، ٹھیک ہے نا. اب ایک چھوٹی سی خوبصورت بات سورۃ البقرہ کے بارے میں اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں. پہلا قصہ کس کا تھا؟ پھر سے بتاؤ. آدم والد ہوئے نا، والد کا قصہ. دوسرا قصہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل، اولاد کا قصہ ہے. پہلا قصہ والد کا، دوسرا قصہ اولاد کا. اولاد ہے اسرائیل کی، بنی اسرائیل، والد اولاد. تیسرا قصہ کس کا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، والد کا قصہ ہے. اور پھر چوتھا قصہ کس کا ہے؟ اولاد کا، ابراہیم کی اولاد کا علیہ السلام. والد، اولاد، پھر والد، پھر اولاد. سبحان اللہ، عجیب ترتیب ہے قرآن کی، عجیب نظام ہے اس قرآن کا. آپ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لو آپ کو ایسا نظام نہیں ملے گا، آپ کو ایسی ترتیب نہیں ملے گی. آج میں نے جو یہ حصے آپ کو بتائے اور یہ جو تناسب میں نے آپ کو بتایا، آپ اندازہ کرو سورۃ البقرہ تقریباً 10 سال لگے اس کو نازل ہونے میں، ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئی. سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ قرآن کی آخری آیات میں سے ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینے آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیات جو دی گئیں وہ سورۃ البقرہ میں سے ہیں. اس میں وہ آیات بھی ہیں جو بدر سے پہلے کی ہیں، بدر سے پہلے کی ہیں، یعنی بہت ہی ابتدائی دور مدینے کا. تو یہ جب باقی مدنی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اس سارے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے سورۃ البقرہ بھی نازل ہو رہی تھی. اور پھر یہ آخر میں جو جمع ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں جمع کرایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب کتابت کے بغیر، لکھے بغیر جمع کرایا ہے، لکھے بغیر یہ سب جمع ہوا ہے. 286 آیات اس طرح جمع کی گئی ہیں. احکمت آیات ہوئی، اسی طرح سلائی گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی سٹچنگ کی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اب ہم پیچھے کتاب کی طرح اس کو دیکھ کے اس کے حصوں کا جائزہ لے کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں 9 حصے ہیں اور ان حصوں کی ترتیب ایسے ہے اور ان کا آپس میں ایسے ایسے تعلق ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا بغیر لکھے اور بغیر کسی آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا پہلے صحابہ کے دور میں سورۃ البقرہ میں 9 حصے ہیں. کبھی سوچا ہے یہ اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا؟ یہ تو ہونا کہ پہلے سے کسی نے اس بات کا ذکر کر دیا ہو تو ہمیں اب آ کے پتہ چلی. ہمارے جائزے کے بعد صدیوں بعد ہم یہ جائزے لے رہے ہیں اور یہ سامنے چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ ایسا کلام فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ
اس طرح کہ آپ اندازہ کرو، آپ 10 سال سے باتیں کر رہے ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، اور ان 10 سال سے آپ باتوں کو جمع کرو، اور وہ جمع اس کی ترتیب ایسے نکلے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آج تو میں نے صرف مختصر ترتیب کی بات کی ہے، میرے نزدیک قرآن کا جو نظام ہے، اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جو صورتوں کی جو ترتیب ہے، اور آیات کا جو نظام ہے آپس میں، یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے شروع میں کہا تھا، آپ ترجمہ پڑھتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی، یہ کہ ابھی تو آدم کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا اسٹیپ بیک کرو نا، کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ نے دوسری جماعت سے، پہلی جماعت سے آپ کو کتابیں دی جاتی ہیں، پہلا سبجیکٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آپ کی ایک لینئر قسم کی سوچ ہے، آپ کی 3D قسم کی سوچ تو ہے نہیں، 360 ویو تو آپ کا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جس نے ہمیں کلام سکھایا ہے نا، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور جس طرح سے وہ بولتا ہے اس طرح کی صلاحیت انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اور جس طرح کا وہ نظام دیتا ہے اپنی کتاب کو، اس طرح کا نظام کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے کرنے کا کام ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا مطالعہ کر کے انسان کے دل میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ کلام تو ما ھذا قول البشر، یہ تو قول البشر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن میں کے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اس میں جو حکمت اور جو واعظ جو نصیحت ہے اس کو دل میں لینے کی اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔